السلام علیکم دوستو، یہ ہمارا چوتھا ٹیوٹوریل ہے پائتھن پروگرامنگ پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ پائتھن پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل لینگویج ہے جو کہ ٹیکنالوجی میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں آج کل کمپیوٹر سائنس میں، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ڈیٹا سائنس ہے، روبوٹکس ہے، ڈیپ لرننگ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیٹا سائنس جو سائنٹسٹ ہے، جس کو ڈیٹا سائنس کا پتہ ہے، وہ منتھلی کتنا پیمنٹ لے سکتا ہے؟ اس کا جو ایوریج پیمنٹ ہے وہ ہے 11 لاکھ، یعنی 1 ملین روپی، 1 ملین روپی۔ اور وہ ڈیٹا سائنس کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ پائتھن پروگرامنگ سیکھ کے آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا سائنس بننے کے لیے یہ پائتھن پروگرامنگ لازمی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی کورسز ہیں یوٹیوب پہ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ جسٹ اتنے کوئی ایڈوانس لیول کے نہیں ہیں۔ تو میں جو یہاں آپ کو کورس کروانے جا رہا ہوں، یہ بگننگ سے لے کر ایڈوانس تک چلے گا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم کور کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اسٹرنگس کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ اسٹرنگ، نمبرز کے بارے میں، انٹیجرز، اور جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ویریبل ہوتے ہیں نا، وہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل، ایک ہوتے ہیں انٹیجر ٹائپ ویریبل، اور ایک ہوتے ہیں اسٹرنگ ٹائپ ویریبل۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اسٹرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں اس اسٹرنگ کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ اسٹارٹ میں، یہ جب ہم پہلا پروگرام لکھتے ہیں تو اس میں پہلا پروگرام جب لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے، ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ اسٹرنگ ہے۔ جب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اسی شکل میں آؤٹ پٹ مل جائے گا اس کا۔ ٹرمینل پہ جا کے ہم اس کو پرنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھیں گے یہاں؟ کیا طریقہ کار ہے یوبنٹو پہ اس کو رن کرنے کا؟ پائتھن، ٹھیک ہے، 3، اور آگے کیا ہمارے پاس prog 1 ڈاٹ پی وائی کیونکہ پائتھن تک کا ایکسٹینشن ہے، دیکھ ہیلو ورلڈ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو میں یوز کر رہا ہوں اس میں یوبنٹو پہ، یہ ایڈیٹر یوز کر رہا ہوں، کنسول کو کیسے یوز کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے پاس لینکس کے جتنے بھی ورژن ہوتے ہیں، یوبنٹو ہو یا جو بھی ہو، اس میں یہ آلریڈی انسٹالڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس جا کے کیا کرنا ہے، پائتھن، اگر یہاں لکھ دو پائتھن ورژن، اس میں نہیں آ رہا، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پائتھن ورژن لکھ کے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے پائتھن 3، یہ کمانڈ پائتھن فرام ڈی بی پائتھن از 3، یعنی یہ اس میں انسٹال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نیٹ سے چیک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک میں لیکچر بنوں گا اس پہ کہ ہم پائتھن کا ورژن کس طرح چیک کر سکتے ہیں، پائتھن انسٹال ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے انسٹال تو آپ ایزیلی اپنے اس پہ جا کے گوگل پہ جا کے پائتھن لیٹسٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، اور بالکل آسان ہے اس کو سیٹ کرنا، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اب یوٹیوب پہ کافی زیادہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، میں بھی بتاؤں گا ایک ویڈیو آپ کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اب ہم اگر اسٹرنگ کو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم اسٹرنگ کے لیے جو یوز کرتے ہیں نا، اصل اسٹرنگ، فار ایگزامپل جو بہترین مثال ہے وہ ہے کہ آئی ایم اسٹرنگ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ جو اسٹرنگز ہیں یہ جو کمپیوٹر میموری میں سیو ہوتے ہیں وہ ایک اور طریقے سے سیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری، میں نے وہ غلط کمانڈ لکھ دیا تھا اس میں، یہ ہے ہمارے پاس اصل کمانڈ پائتھن 3 prog.y، یہ دیکھیں ہیلو ورلڈ آ گیا ہمارے پاس، کیونکہ کیا ہوا، میں نے اس کو سیو نہیں کیا، پہلے اس کو سیو کروں گا۔ اب دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ملے گا، یہ آئی ایم اسٹرنگ۔ اب دیکھیں، یہ کمپیوٹر میموری میں اسٹرنگز آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی شکل میں سیو ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں لکھ دوں، یہاں لاسٹ لیکچر میں نے پڑھا تھا، یہ ٹیوٹوریل ہم نے کیا تھا، فار ایگزامپل اگر میں یہاں
1 2 3 لکھ دوں اس کے لیے، تو یہ 1 2 3 کی شکل میں جا کے یہ میموری میں سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 آ گیا. اب دیکھیں اصل ایشو کس وقت آتا ہے. اصل ایشو اس وقت آتا ہے جب اگر میں یہاں لکھوں مجھے چاہیے کہ کیا چاہیے مجھے ایک جب میں کوئی ایک سینگ کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں لکھوں آئی، میں مجھے چاہیے آؤٹ پٹ میں کیا چاہیے، مجھے چاہیے آؤٹ پٹ میں یہ اس شکل میں جائے آئی، ٹھیک ہے، لائک پائتھن پروگرامنگ، پائتھن پروگرامنگ اس شکل میں مجھے آؤٹ پٹ چاہیے اس شکل میں. تو کس طرح آپ اس کا آؤٹ پٹ اس طرح لا سکتے ہیں. اگر میں اس میں یہاں پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کو لکھنے کی کوشش کروں، یہ دیکھیں یہاں لکھ رہا ہوں پرنٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں میں لکھ رہا ہوں آئی لائک، ٹھیک ہے، اور یہاں میں اس میں لکھ دوں پائتھن پروگرامنگ، پائتھن پروگرامنگ. اب دیکھیں یہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا یا نہیں دے گا. دیکھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں ایرر دے رہا ہے، یعنی فائل پروگ 1 لائن 6 آئی لائک پائتھن پروگرام، اس میں ایرر دے، سنٹیکس ایرر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس میں 2 کوٹس یوز کر رہے ہیں، 2 کوٹیشن یوز کر رہے ہیں. تو اب اس کے 2 سلوشن ہیں. ایک سلوشن ہے اس کا کہ ہم اسکیپ سیکوینس کے ذریعے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسکیپ سیکوینس آپ کو بیک سلیش کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور دوسرا ہے اس میں، وہ ہے ہمارے پاس اپوسٹروفی. کیا ہے اپوسٹروفی؟ اپوسٹروفی کیا ہوتا ہے؟ اپوسٹروفی ہوتا ہے صرف ایک ہی سنگل، یعنی سنگل کوٹ ہم لکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے اپوسٹروفی. اب یہ دونوں سلوشن ہم اس کی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہے اب یہ جو بیک اسکیپ سیکوینس ہے اس کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں اب میں اس کو اگر یہاں اس کو میں یہ ہمارے پاس کیا تھا، ایرر تھا، ٹھیک ہے. اب ہم اس ایرر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. کس طریقے کے ذریعے؟ پہلے بیک اسپیس یعنی اسکیپ سیکوینس کے ذریعے ہم اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اب اس کو لکھوں، یہ دیکھیں سمجھنے اس کو بالکل ذہن میں رکھیں، یہ بالکل آسان طریقہ ہے. اگر میں اس میں لکھوں آئی، ٹھیک ہے، لائک، اب کیا ہوگا یہاں میں نے لکھ دینا ہے اسکیپ سیکوینس، ٹھیک ہے، کوٹیشن بند، اور یہاں کیا لکھیں گے پائتھن پروگرامنگ، پائتھن پروگرامنگ، اور یہاں کیا لگا دیں ہم بیک اسپیس لگا دیں گے. یہاں دیکھیں یہ پوزیشن دیکھیں بیک اسپیس کی. ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں. یہ بیک اسپیس لگا کے، ٹھیک ہے، اسکیپ سیکوینس لگا کے آپ پھر آپ سوچیں گے کہ یہاں اگر میں نے ایک کوٹیشن ہے اس کے بعد تو میں یہاں ویسے یہاں آنا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس کا رول دیکھیں یہاں بیک اسپیس شروع میں، پھر کوٹیشن، پھر بیک اسپیس سے بند، اور پھر 2 کوٹیشن، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کو میں کیا کرتا ہوں، یہاں آؤٹ کر دیتا ہوں. ہم اس کو رن کر رہے ہیں اس لائن کو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب اس کو ہم رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کو پائتھن 3 ورژن میرے پاس انسٹال ہے، اور اس میں کیا کروں گا پروگ 1 میں پروگ 1 ڈاٹ کیا لکھیں گے یا پی وائی لکھیں گے. اب دیکھیں یہ ہمیں ایرر دے رہا ہے. یہ کون سا ایرر دے رہا ہے ہمیں؟ اسکیپ نمبر 10 پہ ہمیں ایرر دے رہا ہے. کیا ایرر دے رہا ہے یہ؟ آئی لائک پائتھن. اس کو ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں اس کو کیا کیا ہوا تھا، کمنٹ نہیں کیا ہوا تھا. یہ ایرر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. سوری، یہ دیکھیں آئی لائک پائتھن پر آ گیا کہ نہیں. یعنی اس شکل میں مجھے یہاں یہ دیکھیں نا، یہ آؤٹ پٹ مجھے کس شکل میں چاہیے تھا، آئی لائک پائتھن پروگرامنگ، یعنی آئی لائک پائتھن پروگرامنگ، اور یہ 2 کوٹیشن آنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے. اب آ گیا کہ نہیں آیا ہمارے پاس. اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ پائتھن پروگرام کے بعد یہاں آپ کو کالن بھی مل جائے تو یہاں آپ کالن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو دوبارہ رن کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس کالن بھی آ رہا ہے، آئی لائک پائتھن پروگرامنگ. اب یہ سلوشن پہلا سلوشن بن گیا کس کے ذریعے؟ اسکیپ سیکوینس کے ذریعے. دوسرا اب ہم اس کو کریں گے کس چیز کے ذریعے؟ یہ جو ہمارے پاس اپوسٹروفی ہے اس کے ذریعے کریں گے. اب اپوسٹروفی کیا ہوتا ہے کہ سنگل کوٹس کو اپوسٹروفی کہتے ہیں. اب اپوسٹروفی کے لیے کیا یوز کریں گے ہم کہ اب دیکھیں اپوسٹروفی لازمی ہے کہ اگر میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں پرنٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں میں لکھ رہا ہوں آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان، ٹھیک ہے.
اب یہ ڈبل کوٹ ہے، میں اگر یہاں سنگل کوٹ لکھ دوں اس پہ، یہ دیکھیں میں اس پہ سنگل کوٹ لکھ دوں تو اب دیکھیں یہ بھی ہمیں اسٹرنگ وہی پرنٹ کر کے دے گا. کیا پرنٹ کر کے دے گا؟ آئی لو پاکستان اسٹرنگ پرنٹ کر کے دے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر میں اس میں یہاں کوئی ایک چیز لکھ دیتا ہوں، یہاں دیکھیں یہاں میں ڈبل کوٹ لگا دیے اور یہاں میں نے اس پہ ڈبل کوٹ لگا دیے. اب اس کو میں پرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فرق پڑے گا اس پہ. یہ دیکھیں آئی لو پاکستان. اب سنگل اپوسٹرافی جو ہے نا، یہ تو ویسے ایز اے اسٹرنگ جو ہمارے پاس کوٹیشن ہوں گے موجود ہوں گے، اور جو اندر والے جو ہوں گے یہ والے کوٹیشن یہ ایز اے اسٹرنگ کے ساتھ پرنٹ ہو جائیں گے، کنسول پہ آؤٹ پٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اپنے اصل جو ہم نے وہ بنایا تھا کہ آئی لائک پیتھن پروگرام، اس کے لیے کیسے ہم لکھیں گے اس کو، یا پرنٹ لکھیں. ٹھیک ہے، اور یہاں کیا لکھیں گے، جو اس کے لیے باہر کے لیے اسٹرنگ کے لیے اپوسٹرافی لگائیں. ٹھیک ہے، آئی. ٹھیک ہے، اور لائک، اور یہاں کیا لکھیں گے ہم، یہاں ڈبل کوٹیشن لگائیں اور یہاں کیا لکھیں پیتھن پروگرام، پیتھن پروگرام ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں آؤٹ پٹ دے گا. اب دیکھیں یہ ہمیں دے رہا ہے آئی لائک پیتھن پروگرام. سمجھ آئیے کہ ہم اس شکل میں کسی سینگ کو یا کسی کوٹ کو اسی شکل میں ڈبل کوٹیشن کے ساتھ پرنٹ کرنے کی کوشش چاہتے ہیں، پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دو طریقے، ایک ہوتا ہے اسکیپ سیکوینس اور ایک ہوتا ہے اپوسٹرافی. اب دیکھیں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اس میں پرنٹ. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ڈبل کوٹ باہر ڈالتے ہیں اس پہ اور اندر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فرق پڑا. آئی لائک، ٹھیک ہے، سنگل کوٹ کے ساتھ پائتھون پروگرام میں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس کو سیکھیں گے. اب اس کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہمیں رزلٹ ملے گا. آئی لائک پیتھن پروگرام. اب دیکھیں اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈبل کوٹس جو ہیں باہر، یہ سنٹیکس ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم اسٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے ڈبل کوٹ لازمی یوز کرتے ہیں. اور جو اندر والے جو سنگل کوٹ میں نے لگائے ہیں یہ کیا ہوں گے، یہ ایز اے اٹ از پرنٹ ہو جائیں گے کس چیز کے ساتھ، ہمارے جو آؤٹ پٹ ہوگا کنسول پہ اس کی شکل میں پرنٹ ہو جائیں گے. اب دیکھیں ایک لاسٹ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں ختم. ٹھیک ہے، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے. ختم نہیں کرتے، چلو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، یہاں اس کو ہم یہ کمنٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اب لاسٹ والا جو کام ہے ہمارا، وہ ہم جس طرح لکھتے ہیں نا، ایک چیز ہے کہ میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا پرنٹ کرنا چاہتا ہوں میں، یہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم، آئی وانٹ ٹو پرنٹ دیٹ آئی ایم. ٹھیک ہے، سنگل کوٹ آئی ایم. ٹھیک ہے، اسٹرنگ. اب ہم اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے پرنٹ ہوگا، یہ دیکھیں آئی کے بعد یہ سنگل کوٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ اس کو اس کے باہر جو ہے اپوسٹرافی یوز کر رہے ہیں تو اسٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں اپوسٹرافی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹارٹ میں اپوسٹرافی اور یہاں ڈبل آپ کوٹ لگا دیں تو ہمیں ایرر دے گا یہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹارٹ میں ڈبل کوٹ یوز کر رہے ہیں تو اینڈ میں ڈبل کوٹ یوز کریں اور جو اپوسٹرافی درمیان میں یوز کریں. اب ہم اس کو اس شکل میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس. ایک تو آپ اپنے سے سوچیں کہ آپ کس طرح اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈبل کوٹ ہم باہر لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور آئی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا لگیں گے، اسکیپ سیکوینس لگائیں گے اور اس کے ساتھ سنگل کوٹ لگا کے ایم لگائیں گے. ٹھیک ہے، کیا لگائیں گے اور یہاں کیا لگیں گے، اسٹرنگ. اس کو اس طرح پرنٹ ہو جانا چاہیے. ہم اس کو پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رزلٹ دے گا. پرنٹ کرتے ہیں ہم نے آئی ایم اسٹرنگ آ گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اسٹرنگ کے اوپر جو ہے نا یہ ڈبل کوٹیشن آ جائیں. تو دیکھیں یہ ڈبل کوٹیشن آتے ہیں یا یہ ایرر دیتا ہے آپ کو. آئی تھنک یہ ایرر ہی دے گا. یہ دیکھیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں ہم ایرر دے رہے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کے پاس ڈبل کوٹیشن آ جائیں اس کے ساتھ تو یہاں کیا لگا دیں، یہ لگا دیں اور یہاں یہ کیا لگا دیں، تو جو ہمارے پاس اسکیپ سیکوینس ہے وہ لگا دیں. اب اس کو ہم پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آئی ایم اسٹرنگ آ گیا. دوستو ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ پرنٹ یعنی ایمپٹی اسٹرنگ جو ہمارے پاس اس کو کس طرح پرنٹ کریں گے. اگر میں یہاں ایمپٹی اسٹرنگ لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں پرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ کس طرح مجھے ملے گا. یہ دیکھیں کچھ نہیں مجھے پرنٹ ہو رہا.
اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کیا ملے ہمیں سنگل کوٹ ملے ایمٹی اسٹرنگ کے ساتھ، تو آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہاں آپ کو کیا ملے گا، یہ دیکھیں یہاں پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ اگر میں چلو یہ ایمٹی اسٹرنگ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ویسے آؤٹ پٹ پہ ہمیں کچھ نہیں ملتا، اگر ہم کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہمیں ملے گا، آؤٹ پٹ نہ تو کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو یہاں تک یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ اسٹرنگ کا اینڈ ہوا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھنے کے لیے ملی ہیں۔ یہ پریکٹیکل چیزیں، یہ بالکل بنیادی چیز ہیں اور یہ بالکل گہرائی میں یہ چیزیں ہیں۔ آپ کو کوئی بھی یوٹیوبر جو ہے نا جو پروگرامنگ سکھا رہا ہے وہ یہ چیزیں آپ کو بالکل نہیں سکھائے گا۔ تو جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں مزید ریسرچ کر کے آپ کے لیے اس پروگرامنگ لینگویج کو بہت ہی آسان بنا سکوں تاکہ آپ پریکٹیکل لائف میں اس پروگرامنگ لینگویج کو یوز کر کے اپنا روزگار کما سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔